متعلق ایک سوال میں نے وہ میں نے یہ کہ ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ مولا علی کے نے تفسیر کے ساتھ قرآن ایک لکھا ہوا تھا، تو مطلب یہ کہ اس کی ایگزسٹنس، اس کی تاریخ میں پھر کہاں وہ گیا، یا اس کی کوئی تحریر یا کوئی باقی ہے اس کی، یا اس کو مطلب مولا کے دشمنوں نے کوئی ضائع کر دیا، یا تھوڑا ایک تو یہ سوال تھا۔ دوسرا سوال جو ہے یہ کاروبار کے حوالے سے ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح لیٹ سے آپ کی ایک دکان ہے، آپ نے وہ دکان مطلب آپ نے وہ ٹھیک طریقے سے چلائی ہے، لیکن آپ نے لیٹ سے اس کو کرائے پر دے دیا، اور جو اگلا بندہ ہے فار ایگزامپل کوئی گورا ہے، وہ آ کر فار ایگزامپل وہاں پہ چلیں اگر شراب بیچ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ رہا ہے، تو اس کے بارے میں مطلب کیا حکم ہے؟ مطلب آپ کی نیت اس کو کرائے پہ دینے کی تھی، لیکن وہ آ کے اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو اس میں آپ کے لیے کوئی سزا تو نہیں ہے اس میں؟ یا کیونکہ ظاہر اس ماحول کے اندر ان چیزوں کا بڑا، کیونکہ اگرچہ آپ نہیں بھی کرتے کاروبار، لیٹ سے آپ کی کوئی دکان ہے، وہاں پہ بندہ اگر شراب بیچنا شروع کر دے کوئی اور غیر مسلم، تو اس کا گناہ آپ کو تو نہیں ملتا؟ اس کا بھی پلیز ذرا جی بتا جی دیجیے۔ اگر آپ کو پتا تھا یقینی طور پر کہ یہ آدمی یہ شراب ہی لگائے گا وہاں پر، تو پھر آپ کو بھی اس کے گناہ میں آپ شریک ہیں۔ البتہ اس کے بارے میں مجتہدین میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو آپ وہ چیزیں جو آپ کے یہاں تو حرام ہے لیکن ان کے یہاں حلال ہیں، وہ سے حلال سمجھتے ہیں، آیا غیر مسلمان کو بیچ سکتے ہیں؟ یا اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مجتہدین کہتے ہیں جائز سمجھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ایک حرام چیز مسلمان کو بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ گورے کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں، وہ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ یہی کام کرے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ایسا کرنا، اس کو دکان جو ہے وہ کرائے پر دینا۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کیسا کون سا کاروبار کرے گا تو پھر جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ کو۔ جی جی، دوسرا سوال وہ مولا علی کا جو قرآن تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا، اس کی تھوڑی سی اگر اس کی اور قرآن آج کل بعض جو میوزیم ہے ان میں امام علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پایا جاتا ہے، مثلا مشہد میں میوزیم میں ہے، عراق کے بعض شہروں میں میوزیم میں پایا جاتا ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو ملے گا مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن۔ وہ منسوب ہے، وہ یقینی نہیں ہے کہ مولا کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اور جی بعض جی لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب لکھا ہوا ہے، اس سے مراد کوئی اور علی ابن ابی طالب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بعض تاریخ میں بہت اشتباہ ہوئے ہیں کہ ایک آدمی ہوا، اس کا سیم نام ہوا، اس کے والد کا نام بھی سیم ہوا ہے، اور لوگوں کو اشتباہ ہو گیا، لوگوں کو غلطی ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ یہ کون ہے۔ البتہ وہ قرآن جو آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے، اس کے بارے میں مشہور و معروف روایت ہے کہ جب مولا علیہ السلام خلفاء کے دربار میں لے گئے اس قرآن کو، انہوں نے لینے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر مولا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور فرمایا بعد میں اس کو کوئی نہیں دیکھے گا اس قرآن کو، اور یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے امامت کی جو نشانیاں ہیں یا امامت کی جو ہے وہ جو نسبت کے ساتھ جو سلسلے ہیں، ان میں سے مثلا تلوار ہے، انہی میں سے جو ہے وہ امامہ ہے، انہی میں سے وہ قرآن بھی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ وہ قرآن امام حسن کے پاس گیا، امام حسن کے بعد امام حسین کی طرف، امام حسین کے بعد یہ قرآن امام زین العابدین کو ملا، اور کربلا کے واقعے میں لٹ گیا تھا، پھر یزید نے چیزیں جو واپس کی ان میں سے قرآن بھی واپس ہوا، اور یہ قرآن آج امام زمانہ کے پاس ہے۔ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ قرآن لے کر ظہور کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ بابا۔ جی قبلہ، میں ایک سوال تھوڑا سا کرتا ہوں جو ابھی آبزرو بھی کیا جب ایران میں تھے، تو تھوڑا سا نماز کے بارے میں ہے کہ نماز وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا فرق، مطلب طریقہ تو فرق نہیں ہے لیکن جو سورت وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں، جس طرح قنوت میں امام زمانہ علیہ السلام کی دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک دفعہ یہ بھی اتفاق ہوا کہ تیسری رکعت میں انہوں نے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا، جبکہ چوتھی رکعت میں پھر سبحان ربی العظیم کہا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تو اس لیے تھوڑا سا نا مطلب دیکھا ہے کہ جو وہاں پر پڑھا رہے تھے امام، ان کا تھوڑا سا سلائٹ سا فرق تھا، ویسے تو ظاہر ہے ایک طرح کی نماز تھی، تو اس کا تھوڑا سا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کس طرح، مطلب جی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، ہم اس زمانے میں پلے بڑے ہیں جس وقت محدودیت تھی، ہمارا رابطہ نہیں تھا عراق ایران سے، تو فتح العوام نے جو چیز لکھ دی ہے اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے، اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے، اسی کو اس اندر ہم نے رہنا ہے۔
اور اس کو علاوہ ہم آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. ہم اپنے گاؤں میں نماز پڑھ رہے تھے نا, تو میرے بڑی بھائی ہیں, انہوں نے بعض کتابوں کا ترجمہ کیا, سپر برین بھی انہوں نے لکھی ہے. وہ نماز آگے کھڑے تھے تو میں آیا اور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ ہے کہ ہمارے فقہ جعفری میں ہے کہ اگر جماعت میں صرف ایک آدمی ہو نا تو اس نے پیچھے نہیں کھڑے ہونا, بلکہ اس کے دائیں طرف تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑے ہونا. اس کے زانوں کی جگہ اس نے سر رکھنا, جہاں اس کے زانوں لگیں گے نا وہاں اس نے پیشانی لگانی ہے, وہاں اس نے سجدہ کرنا. میں وہاں پر کھڑا ہو گیا تو اب 3-4 آدمی اور آگے, تو ظاہر ہے وہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, انہوں نے پیچھے کھڑے ہونا تھا. اور شرعی لحاظ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ پیچھے کھڑے تھے. تو ایک اہل سنت کے ہمارے جو بزرگ تھے, بڑے اچھے نیک آدمی تھے, ہماری مسجد گاؤں میں مشترک ہے شیعہ سنی دونوں کا. تو وہ پیچھے آئے تو انہوں نے کہا کہ اج جڑے شیعہ دی جڑے بڑے کمزور ہو گئے, 2 پیش نماز نہ پکڑ لیں. کہ اس نے سمجھا کہ 2 آدمی نماز پڑھا رہے نا, جس طرح ہوتا ہے نا, آپ ٹرین پر اگر آپ جائیں نا اسلام آباد سے کوئٹہ کی طرف, تو مچھ سے اوپر جب ٹرین جاتی ہے تو 2 انجن لگتے ہیں, اس کو چڑھائی بہت زیادہ ہے نا, 2 انجن لگتے ہیں. اس آدمی نے سمجھا کہ یہاں پر جو ہے آج نماز شیعوں کی بھاری ہو گئی ہے, تو انہوں نے 2 پیش نماز آگے لگا دیے. یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اور کمپریہنسو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات ہوتی. شیعہ میں یہ ہے کہ قنوت میں آپ عربی میں کوئی دعا بھی پڑھ سکتے, اور اس میں سب سے بہترین دعا جو ہے دعا امام زمانہ آج کے زمانے میں, لہذا آپ پڑھ سکتے ہیں. قنوت اور سجدے میں آپ عربی میں کوئی دعا پڑھ سکتے, اجازت. اس لیے جو شہادت جو ہے وہ ثالثہ کا جو مسئلہ ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ یہ تشہد میں نہیں پڑھ سکتے علی علیہ السلام کا نام, لیکن سجدے میں اور قنوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں, دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اور عربی میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے عبارت کو نہیں دیکھنا کہ پاسٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ, آپ نے نیت کو دیکھنا. مثال کے طور پر ہم جب صیغہ نکاح کو پڑھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں انکحت موکلتی لموکلی. اصل میں یہ ماضی کا صیغہ ہے, لیکن کیونکہ ہم قصد انشاء وہاں کرتے ہیں, نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میں ان 2 جوڑوں کو آپس میں جوڑ رہا ہوں, تو وہ اس کا معنی کس کو ہو جاتا ہے, پریزنٹ کا, اور اس کا مستقبل کو ہو جاتا ہے, فیوچر کو ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ یہاں پر اس طرح ہے, یعنی ہمیں پوری معلومات نہیں ہے, اس وجہ سے مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں, خاص طور پر ہم پاکستانی جو ہے مومنین ہیں. اور پھر بعض چیزیں ہم نے مثال کے طور پر ہم نے کیا کر لی ہے, ہم نے کیونکہ اہل سنت کے درمیان رہ رہے ہیں, اور ہمارے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو اہل سنت نے کرنا ہے ہم نے اس کو الٹ کرنا ہے, اور اہل سنت نے بھی سوچ لیا ہے کہ جو شیعہ کرتے ہیں اس کو الٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر مستحب ہے ہمارے ہاں کہ آپ جب سلام پھیر رہے ہوں تو تھوڑا دائیں طرف دیکھیں, تھوڑا بائیں طرف دیکھیں, جس طرح اہل سنت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ اہل سنت کرتے ہیں لہذا ہم پاکستان میں نہیں کرتے, اور اگر کوئی شیعہ کرے گا بھی تو اس پہ اہل سنت ہونے کا الزام لگا دیں, حالانکہ یہ مستحب ہے ہمارے یہاں بھی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مذہب کسی کی مخالفت یا موافقت میں نہیں بنتے, وہ شریعت کی بنیاد پر بنتے ہیں, وہ حقائق کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور بننا چاہیے. کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اہل سنت ہمارے یہاں مشترک ہیں, یہ نہیں ہم ضد پکڑ لیں کہ ہم نے جو ہے وہ الٹے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو اہل سنت نے کرنا ہے, یا اہل سنت اس طرح کریں کہ جو شیعہ کریں گے ہم نے اس پر الٹ کرنا ہے, صحیح نہیں. دوسرا جو ہے جو آپ نے دوسری اور تیسری رکعت میں آپ نے بتایا سبحان اللہ, آپ سورہ حمد کی جگہ کہہ رہے ہیں یا رکوع کی بات کر رہے ہیں, یہ سجدے کی؟ نہیں, رکوع اور سجود میں, ٹھیک. رکوع اور سجود میں اصل میں شرعی حکم یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ سبحان اللہ کہیں, یا 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہیں تو کافی ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر ہے کہ رکوع اور سجدے میں کوئی ایک ذکر کر سکتے ہیں آپ, یعنی یہ ضروری نہیں ہے سبحان اللہ آپ کہیں, اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں 3 دفعہ, الحمدللہ بھی آپ 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں. کہ کوئی اللہ پاک کا ذکر ہو آپ رکوع سجدے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن مشہور یہ ہو گیا, لوگوں میں یہ عادت یہ ہوگی ہے کہ یہ کہنا ہے, اور اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دیں, یا 3 دفعہ سبحان اللہ, کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اب اس کو آپ جتنا لمبا کر سکتے ہیں کر سکیں. نبی کریم 72 دفعہ لے گئے ہیں, جب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما تھے اپنے نانا کے کندھوں پر, تو نبی کریم نے 72 دفعہ تک سجدے میں اس کو بیان کیا ہے سبحان اللہ کو. لہذا وہ شرعی مسئلہ, اس میں کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. ایک چھوٹا سا اور بھی اسی سے
درود پاک کا جو ہے وہ کرنا رکوع میں اور سجود میں، مطلب وہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دونوں دفعہ درود پاک کہتے ہیں، کچھ سجدے میں درود پاک نہیں کہہ رہے تھے، کچھ رکوع میں کہہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کوئی وہ حرج ہے؟ آپ نے رکوع میں اتنا کہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم کافی ہے. اگر درود پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں. البتہ جو درود تشہد کی بات ہے وہ واجب ہے. جو تشہد کی بات پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دوسری رکعت میں بھی اور آخری رکعت میں بھی یہ واجب ہے. لیکن رکوع اور سجدے میں جو درود واجب نہیں ہے، مستحب. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. یہ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے بس ایک سوال کرنا تھا کہ یہ درود کے حوالے سے ہی نماز میں جو پھر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تو ابھی آپ نے جس طرح درود پڑھا، لیکن واجب فرجوں والا جو اس میں پڑھا جاتا ہے اینڈ پہ نماز میں جب پڑھنا تو وہ کون سا مطلب پڑھنا چاہیے؟ یہ جس طرح آپ نے کیا یا پورا جس طرح لوگ اب پڑھنے لگے؟ جو تشہد میں ہے نا وہ صرف آپ نے وہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لیکن جو سجدے میں ہے یا رکوع میں وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں اجر فرج. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پر جو ہے ختم کرتے ہیں، ٹائم ختم ہونا. اللہم صلی علی محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراہیم وآل ابراہیم انك حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے. یہ درس ہم نے شروع کیا ہے یا نیک نیت سے شروع کیا ہے، یا اللہ اس میں ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کے لفظ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ. بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ. جی خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. جی جی